یہاں سے پورا آپ کا ویو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہاں سے کیا خوبصورت نظارہ ہے. قلعہ قصلہ اصفہان کے ہم باب الرئیسی پر پہنچ چکے ہیں. زمین سے کافی بلندی پر یہ قلعہ بنایا گیا. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. آ جائیں. قوافل سفر کرتے تھے شہر مکہ المکرمہ کے لیے، تو اس پہاڑ کے نیچے اپنے جانور کو باندھ کر وہ اوپر آ کے ریسٹ کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت زیارت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک شہر ہے جس کا نام اصفہان ہے. اسی اصفہان کے شاہراہ پر یہ قلعہ ہے. ناظرین، اس قلعے کو اصفہان کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور دوسرا نام قصلہ اصفہان بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ الجموم شہر کا ایک قلعہ بھی مانا جاتا ہے جو ایک گورنری حیثیت یہ رکھتا تھا. اور یہاں پر یوں سمجھ لیں آپ کہ میقات ذوالحلیفہ، میقات عرق اور میقات الجوفہ کی طرف سے جو اللہ کے مہمان مکہ المکرمہ کے لیے سفر کرتے تھے، یہاں نیچے اپنے جانور کو باندھ کر اوپر جا کے وہ ریسٹ کرتے تھے، کیونکہ یہ کافی بلند مقام پر یہ قیام گاہ ہوتی تھی مسلمانوں کی. اور اوپر قیام کا مقصد یہ تھا کہ اوپر ہوائیں چلتی تھیں، تو نیچے جانور باندھ کر لوگ اوپر جا کے ریسٹ کرتے تھے. کچھ گھنٹے یہاں پر آرام کرنے کے بعد پھر وہ مکہ المکرمہ کی جانب بڑھا کرتے تھے. ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں پر ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے کنارے پہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کہا چلے آپ کو ہم وزٹ کراتے ہیں. اس وقت عمران میاں ہمارے ساتھ ہیں اور اشرف میاں بھی ساتھ ہیں. جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی، یہ ہوا کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے. ناظرین، قلعہ قصلہ اصفہان کے ہم باب الرئیسی پر پہنچ چکے ہیں. زمین سے کافی بلندی پر یہ قلعہ بنایا گیا تھا، اور جو سلطنت عثمانیہ کے زمانے کی تعمیر کردہ دیوار آج بھی اس کے اندر موجود ہے. اور اس قلعے کی بلندی پر تہہ خانہ بھی ہے. کس طرح وہ تہہ خانہ بنایا گیا ہے، پہلے کے زمانے کے جو لوگ کس قدر شعور والے عقل مند ہوتے تھے، جائزہ بھی لیتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. یہ قلعہ قصلہ کا اندرونی علاقہ ہے جہاں پر یہ غرفے بنے ہوتے تھے، کمرے بنے ہوتے تھے، جہاں پہ اللہ کے مہمانوں کا قیام ہوتا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دور قدیمہ کی تعمیر کردہ دیوار ہے. یہ جو چونے اور مٹی کے غارے سے یہ دیوار بنائی گئی تھی، یہ ابھی انہوں نے اوپر سے یہ سیمنٹ بالو لگا کے اس کو جام کیا ہے. اس طرف بھی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. یہاں سے پورا آپ کا ویو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہاں سے کیا خوبصورت نظارہ ہے، سبحان اللہ. سیدھی سڑک یہ مکہ المکرمہ کی طرف جا رہی ہے. قلعہ قصلہ اصفہان سے
ہم آپ کو باہر کا نظارہ دکھا رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ. اور جس تہہ خانے کی ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تہہ خانہ ہے. دیکھیں یہ پورا اندرونی علاقہ ہے جو ہم نے آپ کو آلریڈی پہلے دکھایا ہے. یہ کمرے جہاں بجا بنے ہوئے ہیں. یہ تہہ خانہ ہے اس کا. اب ہم نیچے اتر رہے ہیں, آپ کو بھی دکھاتے ہیں. آجا اندر تو پورا اندھیرا بھائی. ٹارچ تو آٹومیٹک گئی. یہ تہہ خانہ ہے. دیکھیں یہ دور قدیمہ کی تعمیر کردہ دیوار ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت پرانی تعمیر ہے. بناوٹ کتنی خوبصورت ہے اس کی. دیکھیں ناظرین, قلعہ قصلہ اصفہان کا اندرونی حصہ ہم نے آپ کو دکھایا تہہ خانہ. اب یہاں سے ہم باہر کی طرف آ گئے. اس کی بلندی سے آپ کو باہر کا نظارہ کراتے ہیں. بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں. کیا خوبصورت نظارہ دیکھیں. یہ ہوا کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. مدینہ ہے. ناظرین, جیسا کہ ہم نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ میقات عرق, میقات الجوفہ اور میقات ذوالحلیفہ سے جو قوافل سفر کرتے تھے شہر مکہ المکرمہ کے لیے, تو اس پہاڑ کے نیچے اپنے جانور کو باندھ کر وہ اوپر آ کے ریسٹ کرتے تھے. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی ایسا مقام ہے جو اصل سطح زمین سے وہ بہت زیادہ بلندی ہے, تو اس بلندی پہ اگر بندہ آئے تو اس کو ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں. اور خدا کی قسم ہم نے اس محسوسات کو اوپر آنے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ اس دروازے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اندر کی طرف آ رہی ہیں. محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو قوافل یہاں رکا کرتے تھے. یقیناً کئی یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا قیام ہوا ہوگا, اللہ کے مہمانوں کا قیام ہوا ہے اس مقام پر. تو اللہ کریم ہماری حاضری بھی قبول فرمائے. اور اسی کے قریب جو اسکرین پہ ہم آپ کو پانی کی ٹنکی بتا رہے ہیں, اسی پانی کے ٹنکی کے قریب بیر الطفلہ کا کنواں ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا تھا. کب؟ جب حضور صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے تھے. 1400 صحابہ کی جماعت تھی حضور کے ساتھ, اور حضور کا قیام بیر الطفلہ کے قریب ہوا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام رہا اصفہان کی وادی میں, کئی کنویں وہاں پر تھے. کھرا پانی تھا ان کنووں کا, اور تمام پانی جو ہے وہ کڑوا محسوس ہوتا تھا پینے کے بعد, سوائے ایک کنویں کے جو بیر الطفلہ ہے. اس کے علاوہ پانی, سارے کنویں کا پانی کھرا ہوتا تھا. الطفلہ کا پانی میٹھا کیوں ہوا؟ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن
तिफला की कुएं में दाखिल फरमाया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह मुबारक, चेहरा मुबारक, यद मुबारक यानी हाथ मुबारक, कदम मुबारक यानी पैर मुबारक हुजूर ने उस पानी से धोया। मुकम्मल तौर पे हुजूर ने बीर तिफला से वजू फरमाया। इस वीडियो में गुंजाइश नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह बीर तिफला की भी ज़ियारत कराएंगे और वो कुएं कौन कौन से हैं उसके तराफ में, और बीर तिफला के बाद उमवी खलीफा ने, अब्बासी खलीफा ने और सल्तनत उस्मानिया के जितने खलीफा हैं उन्होंने कुओं के हवाले से कौन सा काम किया और पानी के हवाले से क्या उनका किरदार रहा है, वादी अस्फान के हवाले से इंशाअल्लाह हम बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी गुफ्तगू होगी हुजूर के क़याम के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल ज़ुबैर अत्तारी मक्की को सपोर्ट भी करें, ख्याल भी फरमाएं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है। हार है मदीना है गाफिल, जरा तू जाग। हार है मदीना है गाफिल, जरा तू जाग। पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है। हम जाए और कदम से लिपट कर हम कहे तो पा खुदा को तुझको ये अज़मत सफर की है, कलियां खिली दिलों की